الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو روزانہ دنیا بھر میں کئی سبق آموز خبریں آتی ہیں۔ ان میں کچھ خبروں میں حیرت ہے، کچھ میں عبرت ہے، اور کچھ میں کیا۔ لیکن غور کریں تو کئی خبریں ایسی ہیں جن سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے۔ دیکھنے کا تو ایک خبر ہے جو عموماً ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں، یا ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بعض اوقات بعض خبریں بھی پہنچائی جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا۔ لیکن ان تمام تر خبروں کے پیچھے، یعنی تمام سے مراد جو اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اس کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے۔ اگر ہم سبق لیں اور اس سبق سے پھر ہم کچھ اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کریں، پھر اس میں کچھ پہلو شکر کے آتے ہیں، اس میں کچھ پہلو ڈر کے آتے ہیں، بہت سارے اس میں پھر پہلو نکلتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں کیا سوچنا چاہیے، تو یہ چیزیں عموماً آتی ہیں۔ تو ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کے پاس آئیں، اور اس ہفتے میں آنے والی جو خبریں ہوتی ہیں یا کوئی ماضی کی ایسی خبریں کہ جس میں ہمارے لیے سبق ہے، کچھ سیکھنے کا ہے، کچھ لیسن ہے، تو ہم اس کو پائیں اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواریں۔ بعض اوقات گھر بار سے متعلق ہوتی ہے، کاروبار سے متعلق ہوتی ہے، جسم و جان سے متعلق ہوتی ہے، طبیعت سے متعلق ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہے۔ تو شکر کے بھی پہلو ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی اور میں نے بھی اس کو آج دیکھا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو روزانہ کا 20 لیٹر پانی پی کر گزارا کرتا ہے، اور پھر بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ خبر ہے، لوگوں نے یہ خبر پڑھی ہوگی، مگر اس خبر کے ساتھ ساتھ ایک شکر کا پہلو ہے، ایک عبرت کا پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اس نے پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ صلاحیت جو پانی میں پیاس بجھانے کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں یہ صلاحیت داخل فرمائی۔ اب اللہ چاہے تو اس پانی سے پیاس بجھانے کی صلاحیت کو سلب فرما لے، لے لے۔ بندہ پانی پیتا رہے مگر پیاس نہ بجھے، اور وہی رب چاہے تو ایک قطرے میں اس قدر پیاس بجھانے کی صلاحیت ڈال دے کہ جیسے ہم بہت سارا پانی پیتے ہیں اور ہماری پیاس بجھتی ہے، تو ایک قطرے آب سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری پیاس بجھانے پر قادر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک شکر کا پہلو ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں اور ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ یعنی میری اطلاع کے مطابق یہ جو یومیہ 20 لیٹر پانی پینے والا جو شخص ہے، یہ رات سو نہیں سکتا، اس کو رات میں بھی پیاس لگتی ہے۔ 20 لیٹر پانی، آپ سوچئے کہ مطلب ایک یہ 1.5 لیٹر بوتل ہوتی ہے، جو نارملی بڑی بوتل 1.5 لیٹر اس میں پانی ہوتا ہے، جو آج کل جیسے منرل واٹر وغیرہ ہمیں ملتی ہے، تو 1.5 لیٹر پانی کی گویا کہ تقریباً 15 بوتلیں ہو گئیں۔ ہم 2 بوتلیں پیتے ہیں تو ہم مطلب کہ 2 بوتلیں بھی بعض اوقات، یا 2 یا 3 بوتلیں بھی نہیں پی جاتی، 8-10 گلاس پانی بھی ہم سے نہیں پیا جاتا۔ مگر یہ شخص جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا، یومیہ 20 لیٹر پانی پیتا ہے، مگر پھر بھی اس کی پیاس کو وہ محسوس کرتا، اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے شکر کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ اللہ کے کرم سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی خبریں آپ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جس میں ہمارے لیے اس طرح کے شکر کے پہلو موجود ہوتے ہیں، سبق کے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہم خبریں انشاءاللہ آپ تک لے کر آ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، حیرت بھی ہے، عبرت بھی ہے،
اور مطلب یہ کہ ایک گائیڈ لائن بھی ہے. میں نے بیلجیم کی ایک خبر پڑھی تھی, ذرا وہ خبر پہلے دکھائیے بیلجیم کے حوالے سے. یہ بیلجیم کی خبر ہے کہ 13 سال تک کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بیلجیم میں پابندی لگا دی گئی ہے. میں یہ خبر پڑھی کہ 13 سال تک کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی ہے. تو میں اس خبر کو جیسے نارملی خبر ہے کہ 13 سال کے بچے یہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر ان کی پابندی لگا دی. بیلجیم یہ یورپ کا ایک ملک ہے اور کہتے ہیں کہ پیسے والا ملک ہے, دولت مند ملک ہے, مگر وہاں پر 13 سال کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی لگنا, یہ ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ ایک ریاست یہ کام کر رہی ہے اور ایک گھر ایک کام کیوں نہیں کرتا. یعنی یہاں پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک نے یہاں پر چھوٹے بچوں کا سوشل میڈیا میں زیادہ مصروف رہنے کا جو نقصان اٹھایا ہوگا اور اس سے جو ان کی ذہنی جو کوفت ہوگی وہ اپنی مثال آپ ہوگی, یعنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہوں گی اور یہ تنہائی پسند ہو جاتے ہوں گے. کیونکہ اس وقت دنیا میں اگر آپ مختلف خبروں پر آپ کی نظر ہو تو دنیا میں اس وقت ایک موضوع چل رہا ہے, وہ موضوع چل رہا ہے تنہائی کو ختم کرنے والے, بلکہ باقاعدہ اس پر تو پوری ریسرچ ہو رہی ہے اور میری معلوم ہے کہ اس کے تو ادارے بنائے جا رہے ہیں جو آپ کی تنہائی کو دور کرتے ہیں. یعنی اگر آپ تنہائی فیل کر رہے ہیں تو آپ جا کر وہاں بات کریں, وہ پیسے ویسے لیں گے اور آپ کی تنہائی کو دور کریں گے. بلکہ تنہائی دور کرنے کے سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں. اب تنہائی کیوں آ گئی؟ اس تنہائی کے پیچھے ایک تو اللہ کے نیک بندے تنہائی اختیار کرتے ہیں جس کو ہم خلوت نشینی کہتے ہیں, کہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور شرور سے بچنے کے لیے, فطروں سے بچنے کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں, گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں. اس کی بھی پوری ایک آداب ہیں, اس کی بھی پوری ایک مطلب کہ ایک علم ہے گوشہ نشینی کا, تنہائی اختیار کرنے کا, جس کو خلوت نشینی بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں جو تنہائی یہ ایک مرض اختیار کرتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ اکیلے میں رہ کر ایسے کام کرتے ہیں کہ جو اکیلے میں رہنا پسند ہے. جیسے اب لمبا ایک عرصہ یہ مطلب کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز پر یہ لگے رہتے ہیں, گیمز کھیلتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ اور 10 قسم کام کرتے رہتے ہیں. معاذ اللہ بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ ماں باپ کے سامنے کر سکتے ہیں, نہ بیوی بچوں کے سامنے کر سکتے ہیں. ان کو دروازہ لاک کرنا پڑتا ہے, دروازہ بند کرنا پڑتا ہے اور بالکل اکیلا رہنا پڑتا ہے اور اس پہ وہ لگے رہتے ہیں. بھائی اگر آپ کو اچھا کر, ٹھیک ہے آپ کوئی دنیاوی فوائد کا کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کوئی نیٹ پر سرچنگ کر رہے ہیں, کوئی سرچنگ کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے گرد اگر کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو آپ نے کوئی ایسا برا کام نہیں کر رہے تو آپ کو شرم اور آر کس چیز کی ہے؟ اور اگر آپ کام وہ کر رہے ہیں جس میں آپ کو شرم آ رہی ہے کہ اس کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے, تو میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا بندہ احساس تو کرے گا نا. اور مطلب جو کام لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس کو برا کہیں گے تو وہ کام کتنا برا ہوتا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند آئے یا نہ آئے اس کے بارے میں ہم غور کرتے کہ نہیں کرتے. تو آج کل تنہائی کا یہ ایک حساب کتاب بنا ہے کہ لوگ تنہائی دور کرنے کے لیے اب مطلب کہ یہ کر رہے ہیں. بچوں میں بھی تنہائیاں آ رہی ہیں. اچھا ان کی صلاحیتیں, ان کی قابلیتیں, ان کے سوچنے کے انداز بدل رہے ہیں. یہ ویڈیو گیمز کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر جا رہے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت پر بھی اثر پڑ رہا ہے. ماں باپ بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں کدھر چلا گیا, پتہ چلا کونے میں بیٹھا ہوا موبائل لے کر اور سوشل میڈیا پر. پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جو حادثات ہو رہے ہیں, جو بے حیائیاں ہو رہی ہیں, بے شرمیاں عام ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے, کیونکہ سوشل میڈیا میں کوئی بھی ایک کرمنل گروپ ہے, اس کرمنل گروپ نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور وہ ویڈیو اب مطلب کہ وائرل ہو رہی ہے. آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے, اس کے دماغ میں کرائم پیدا ہوں گے, اس کے دماغ میں عجیب قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی. بے شرمی, بے حیائی پر مبنی مختلف تصاویر اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہیں تو وہ مطلب کہ وہ دیکھے گا تو اس کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنے گی. تو جس طرح ایک ریاست نے بچوں پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی لگائی ہے, مجھے یہ پابندی بہت سمجھ میں آئی ہے کہ ان سے ان کی صلاحیتیں اور قابلیتیں برباد ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی کوئی ایسے اصول بنے. اول تو کس کو سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, باقاعدہ اس کی کوئی تھیوری ہونی چاہیے, رائٹنگ میں ہونا چاہیے اور تعلیمی اداروں میں یہ کام ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے
करोड़ों बच्चे जो तालीमी इदारों में जाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, और अब ये हो रहा है कि अब इंटरनेट के ज़रिए सारा सिलेबस भी करवाने की कोशिश की जा रही है। तो लामाल्ला बच्चे इंटरनेट यूज़ करेंगे, बच्चे पीसी टैबलेट यूज़ करेंगे, बच्चे लैपटॉप और दीगर चीज़ें यूज़ करेंगे, स्मार्टफोन भी यूज़ करेंगे, और माँ बाप को कंपलसरी हो जाएगा कि इनको नेट वाली सिम अरेंज करके देना। माँ बाप रोक नहीं सकेंगे, आप नहीं रोक सकते। आप स्कूल और कॉलेज में आने वाली बेहयाइयों से नहीं रोक सकते अपने बच्चों को। आप यानी हैरत की बात यह है कि एक स्कूल के बारे में मुझे पता चला, और शायद हो सकता है बहुत ऑथेंटिकेट न्यूज़ हो, खबर हो, कि उस स्कूल के अंदर इनकी जो टीचर्स थी उन्होंने बच्चों को कुछ दीनी और इस्लामी तालीम के भी कुछ असबाक पढ़ाए, लेसन पढ़ाए, कुछ चैप्टर इनको दिए, और ख़ुद वो थोड़ा सा मजहबी गेटअप में आई। लिटरली वालिदैन ने आकर, यानी बच्चों ने जब कहा कि आज हमको हमारे टीचर ने ये पढ़ाया, लिटरली वालिदैन ने आकर स्कूल में कंप्लेन की कि हमने हमारे बच्चों को दीन सीखने के लिए आपके पास नहीं भेजा। व्हाट आर यू डूइंग इन योर इंस्टीट्यूशन? वी डोंट नीड दिस, हमें ये नहीं चाहिए। तो उनको बाकायदा वो टीचर को समझाया गया, मगर वो कुछ हुआ नहीं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक उन टीचर्स को स्कूल से फारिग कर दिया गया है कि आप बच्चों को दीन सिखा रही हैं, मतलब शराफत सिखा रहे हैं, इंसानियत सिखा रहे हैं। इंसानियत दीन ही है, जो दीन सिखाता है ना वो इंसानियत है। तो अब मतलब ये हमारे यहाँ कल्चर है। अब ये नेट प्रोमोट होगा और जिस तरह बच्चों के हाथों में आएगा तो जो इनके अखलाकियात और किरदार तबाह बर्बाद हो रहे होंगे। वालिदैन क्या कर सकते हैं? वालिदैन को एक पढ़ाना ठीक है, पढ़ाना है। वो मतलब कि ये मॉडर्निज्म, ये तरक्की नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैं ये बयान कर चुका हूँ, ये तरक्की के रास्ते नहीं है। मतलब तरक्की और है, बेहयाई ये तो दिमाग ख़राब करने वाली, जहनों को ख़राब करने वाली, ख़यालात को ख़राब करने वाली, आंखों को ख़राब करने वाली, सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। तो ये खबर थी जो मैंने तो उसको पढ़ा, तो मुझे तो इस खबर में एक ये लगा कि ये एक गैर मुस्लिम मुल्क है और इसने 13 साल की उम्र से कम बच्चों पर 13 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगा दी है। तो ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। इसी तरह हमारे मुल्क में भी ये होना चाहिए कि एक्सेस ना हो इंटरनेट के ज़रिए किसी भी मतलब के गलत वेबसाइट पर जाने का। डेफिनेटली ये मतलब कि ये इदारती तौर पर मुमकिन है। ये इदारे तो कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें आप मतलब कि वेबसाइट सर्च करें, कोई मतलब किसी भी साइट को सर्च करें, वो साइट नहीं खुलती और वहाँ से शायद आपको लिखा हुआ आ जाता है, बता रहे थे कि यहाँ पर आपको ये अलाउ नहीं है। वो एक अलग बात है कि फिर किसी शरारत के तहत वो कोई और रास्ता निकाल कर उस साइट पर चला। जैसे हमारे यहाँ भी एक अरसे तक एक साइट बंद रही और एक अरसे तक बंद रही और वो नहीं खुलती थी, हमें भी खोलने नहीं आती थी वो साइट। तो किसी ने कहा कि यूँ खुल जाते, हमने सीखी नहीं, हमें खोलनी नहीं थी, उस साइट पर जाना ही नहीं था। तो मगर ये एक एग्जाम्पल तो है ना कि एक साइट बंद हुई। तो इसी तरह जितनी भी बेशर्मी, बेहयाई, अखलाक और किरदार बर्बाद कर देने वाली, मैं कहता हूँ सलाहियतों को बर्बाद कर देने वाली और घरों को तोड़ने वाली जो साइट्स हैं उनको मतलब कि रोका जाए। और इस सोशल मीडिया की इस तबाही को हम अपने माशरे को इस सोशल मीडिया की तबाही से बचा सकते हैं। आप ये देखिए कि ये जो इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं। एक ख़बर मैंने यहाँ देखी कि वीडियो गेम की लत मियाँ बीवी को तलाक की नहज पे ले आई। ये भी एक ख़बर में जो इसमें भी सबक मिला। और सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि ये क्या होता है कि वीडियो गेम कि मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी वीडियो गेम्स आजकल माशरे में आ गई हैं कि कभी इसका तस्वुर कहते नहीं था। मतलब मुझे इसका फ़िलहाल कोई तजर्बा वीडियो गेम्स का नहीं है, जिस तरह के ये वीडियो गेम्स मोबाइल फ़ोन और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आ रही हैं। लेकिन जो पता चला है, इतनी इसमें जिद्दत आ गई है और इतने मतलब कि वो कहीं बैठा हुआ ये पार्टनरशिप के अंदर ये सारी वीडियो गेम्स चल रही होती हैं। अब कैसे तलाक की नौबत आ जाती है कि अब वो बीवी वीडियो गेम पर लगी हुई है, शौहर अपने वीडियो गेम पर लगे, दोनों को बात करने के लिए बैठने के लिए वक्त ही नहीं है। जब वक्त नहीं होगा, एक दूसरे के साथ आप कोई बातचीत नहीं कर सकेंगे, उसको काम होगा तो आप
ویڈیو گیم میں یا موبائل میں مصروف ہیں، اس کو کام ہوگا تو آپ ویڈیو کے موبائل میں مصروف ہیں. تو جب وقت ہی نہیں ہے تو طلاق تک نوبت پہنچ جانے کا اندیشہ رہتا ہے. تو گھر گھرستی ہے اور گھر کا ایک اپنا ماحول ہے. ان تمام تر چیزوں کو ضرور آپ بھی نوٹ کریں. یہ خبریں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور ان خبروں کو پہنچانے میں آپ نے سبق لینا ہے کہ آپ نے یہ نوبت اپنے گھر میں نہیں آنے دینی. اور اگر آپ اس چکر میں ہیں تو فوراً اس سے نکل کر اپنے گھر کو کسی پریشانی سے بچائیں. لیکن آپ شاید یہ کہیں گے کہ آج پریشانی نہیں ہے. پریشانی آج نہیں ہوتی، پریشانی پھر آ جاتی ہے. دقت پیدا نہ کریں گھر کے اندر، تکلیف پیدا نہ کریں گھر کے اندر. ایک دوسرے کا احساس کریں، وقت دیں. اسی طرح ایک اور خبر جو پڑھی کہ شوہر دوسری عورتوں کی تصاویر لائک کرتا ہے، کوئٹی خاتون نے خلا لے لی. اب یہ بھی سوشل میڈیا ہی کی ایک کارستانی ہے کہ وہ مطلب کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی تصویریں اور چیزیں آتی ہوں گی. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ ایک بڑی مطلب یہ ایک بے شرمی اور بے حیائی والی بات ہے کہ ایک عورت کی تصویر سوشل میڈیا پر آئی ہے اور آپ اس کو لائک کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے تصویر پسند آ گئی ہے. اب آپ کی بیوی کیسے برداشت کرے گی؟ تو یہی بات ہو گئی کہ کسی مطلب کہ مرد کی تصویر آئے اور آپ کی بیوی لائک کر دے کہ ٹھیک ہے یہ مرد مجھے بہت پسند آ گیا ہے. یقیناً آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، اتنی ہی کرنی چاہیے. تو کیا عورت میں غیرت نہیں ہوتی؟ عورت میں بھی غیرت ہوتی ہے، وہ بھی غیرت کھاتی ہے. جہاں آپ اپنی عورتوں کو پسند نہیں کرتے کہ یہ کسی غیر مرد کے لیے یا غیر مرد اس کے لیے کوئی دلچسپی کا ظاہر کرے، آپ کی عورت بھی آپ کے لیے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ نہ آپ کسی غیر عورت میں دلچسپی ظاہر کریں، نہ کوئی غیر عورت آپ کی طرف مائل ہو. کیوں اپنے گھر کو توڑوانے پر آپ تلے ہوئے ہیں؟ میری تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا. ایک موبائل فون، ایک نیٹ ورکنگ، ایک سوشل میڈیا، اس طرح کی چیزیں آپ کا گھر توڑ رہی ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کریں اس طرح. میں خاص طور پہ جو اسلامی بھائی ہیں میں ان کو پلیز سمجھانے کی کوشش کریں. اسلامی بہن ابھی بھی بعض اوقات تھوڑی سی مطلب کہ اس معاملے میں ڈر سہم کر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن کیا مرد کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ مطلب کہ آئے گھر پر تو اس کو عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دو باتیں کر سکے؟ حق حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے. وقت دیں، اس کو وقت دیں. اچھا پھر مسئلہ سارا یہ ہے کہ چلو وہ صبر کرے. کس چیز پر صبر کرے؟ آپ کو کما رہے ہیں، آپ کو دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی نیکی والا کام کرے، کہے کہ میں صبر کروں گی تو مجھے اس طرح اور مزید اجر ملے گا. نہ، وہ تو دیکھ رہی ہے کہ فضول قسم کی مطلب کہ سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر اور اس پر لگا ہوا ہے اور خالی کامنٹس دے رہا ہے، الٹی سیدھی خبریں دیکھ رہا ہے، بے شرمی بے حیائی کی چیزیں کر رہا ہے. تو جناب یہ گیم کھیل رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے باجے دیکھ رہا ہے. وہ دیکھے گی نہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے، اس کو فضول و گناہ بھرے کاموں میں لگا ہوا ہے. اگر معاذ اللہ اس عورت کی سوچ اگر یہ نہیں ہوئی کہ یہ گناہ بھری چیزیں یہ وہ ہیں، ہوتا ہے ماڈرن گھرانے، پھر بھی وہی کہے گی نہیں کہ یہ عجیب فضول کاموں میں لگا ہوا ہے یا مطلب اس کو دوسری چیزوں کا ٹائم نہیں ہے. تو ہر گھر اپنے اندر کوئی تقاضے کرتا ہے. جس طرح بغیر خرچ کے گھر نہیں چلتا، تو اسی طرح بغیر آپس کی محبت اپناتے بھی گھر نہیں چلتا. چلیں کال لے لیتے ہیں. ماشاء اللہ، سلسلہ سبق آموز خبریں، بہت پیارا سلسلہ نگرانی شورا لے کر آئے ہیں. نگرانی شورا کی آمد مرحبا اس نئے سلسلے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس سلسلے کی برکت سے الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی خرابیاں جو نا ہمیں وہ صحیح پتہ نہیں چل پاتی ہیں. تو اس کے بارے میں جو نگرانی شورا جس طرح وضاحت فرماتے ہیں مدینہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے اور آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ہمارے نارمل خبریں پڑھنے کا بلکہ بعض اوقات تو لوگ 2 3 4 اخبار چاٹ جاتے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں 4 6 مرتبہ یا 10 مرتبہ نیوز کے پڑھنے اور دیکھنے کی ان کی عادت ہوتی ہوگی. تو کوئی تعجب نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری اس بات کو بھی آپ کسی خبر کے ساتھ لے لیں جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا نا، اس کو بھی خبر بنا لیں. اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو یہ خبریں پڑھنے کا تو وقت ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. کوئی ایسا لائیں مرد کلندر جو روز کے 5 مرتبہ قرآن کھولتا ہو، روز 5 دفعہ قرآن کھول کے اس کی تلاوت کرتا ہو. دن میں 1 مرتبہ بھی قرآن کھولنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، مگر آپ نے روزانہ کی خبریں ضرور دیکھنی ہیں،
وہ قرآن جس میں ہر خوش تر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس میں ہر خبر سچی خبر ہے، ہر بات سچی ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، جس کے پڑھنے کی بھی پڑھنا ثواب، سمجھنا ثواب، چومنا ثواب، قرآن کریم کو محبت کرنا ثواب، اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے۔ مگر یہ بھی آپ میری اس بات کو بھی خبر سمجھیں اور اس سے بھی سبق حاصل کریں کہ مطلب ہمارے پاس مختلف چیزوں کے لیے وقت ہے، یعنی موبائل فون پر لے کر لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں بھائی ہم نے بھی موبائل فون پر دعوت اسلامی والوں نے آپ کو وہ دیا ہے، سافٹ ویئر دیا ہے۔ دیکھیں یہ میرے پاس موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، یہ موبائل ہے۔ اب اس موبائل فون میں میرے پاس سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیا ہوا ہے، میں آپ کو سافٹ ویئر بتاتا ہوں۔ یہ سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے سافٹ ویئر صراط الجنان، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہ سافٹ ویئر کھل گیا۔ اگر آپ چاہیں سرچ کرنا کہ آپ نے قرآن کریم عربی میں بھی اردو ترجمہ تفسیر، تو اگر سرچ آپشن بھی اس میں جیسے کہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور سرچ آپشن کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور سنیے۔ یہاں تفسیر پڑھنے اور اس کے آپشنس آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ ہے، یہ الحمدللہ پچھلے دنوں سفر میں بھی میں نے اس سے کافی فائدے اٹھانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ۔ اب مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، تو سورہ بقرہ پہلے تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا ہے، تو یہ دیکھیے ترجمہ آیت کے ساتھ، یہ آیت اور اس کا ترجمہ چل۔ اب تفسیر پڑھنی ہے تو اس کو تفسیر کو دبائیں تو یہ تفسیر کھل گئی، ہر آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور جو اس کے ساتھ تفسیر ہوگی وہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپشن ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یوں ہی جیسے کہ چلو آپ بولے گا فارغ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایگزامپل ہے۔ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اب جیب سے آپ موبائل فون نکالتے ہیں تو جیب سے موبائل فون نکال کر آپ کے اس میں کئی آئیکن بنے ہوئے ہیں، کوئی مطلب کہ سوشل میڈیا کا آئیکن بنا ہوا، کس کا آئیکن بنا ہوا ہے، کس کا وہ نشان بنا ہوا ہے، مگر اسی میں قرآن کریم کا بھی نشان بنا ہوا ہے۔ آپ کی انگلی کہیں نہیں جا رہی، آپ کی انگلی قرآن شریف پہ کیوں نہیں جا رہی؟ قرآن شریف پہ کیوں نہیں کی جائے کہ چلو یار تھوڑا وقت ہے تو میں قرآن شریف کھولوں اور اس کو دیکھوں، اس کو پڑھوں۔ سورہ آل عمران دیکھی، اچھا پھر سورہ آل عمران کا تعارف اور یہ لکھا تھا، چلیں ترجمہ تفسیر پڑھتا ہوں، تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، ترجمہ پڑھا، اب آپ کا ذہن ہے یار تفسیر بھی پڑھتے چلے، تفسیر بھی کھول لی، یہ تفسیر پڑھنا آپ نے شروع کر دیا، یوں آپ نے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ آپ نے نکالا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے نکالا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے نہیں نکالا، ہم نے نہیں نکالا، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف۔ تو میری مدنی التجا ہے کہ اس کو بھی خبر سمجھیں کہ ہم قرآن کریم نہیں پڑھ رہے، ہم دیگر نیوز پڑھ رہے ہیں اور دن میں 10 بار 15 بار نیوز پڑھ رہے ہیں، اور کئی گناہوں بھری نیوز ہیں، کئی غیر شرعی غیر اخلاقی نیوز ہیں جو ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو برائے کرم اس سے بھی خود کو نکالیں۔ ایک اور کال دیں، پھر میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ باب المدینہ کراچی سے احمد رضا تاری عرض کر رہا ہوں۔ نگرانی شورا سے میری عرض ہے کہ ہم خبریں تو روزانہ ہی سنتے ہیں اور لیکن عبرت نہیں لے پاتے۔ تھوڑی دیر کے لیے احساس تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسا بتائیے کہ جس سے واقعی میں ہمیں اپنے آخرت کی یاد آئے اور ہم بھی ان چیزوں میں عبرت لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں صحبت، اچھی صحبت اور اچھا مدنی ماحول، اس سے ذہن بنتا ہے، تو یہ سوچ کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، قبر و آخرت۔ تو اس طرح نیک لوگوں کی صحبت یہ ہمارے لیے بنتی ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے، مثال کے طور پر ایک خبر سنتے ہیں ہم، ابھی حال ہی میں نے بھی خبر سنی، میرے کانوں میں آئی کہ وہ عموماً ہوتا ہے، حضرات ضروری اعلان سنیے، فلاں بن فلاں کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ فلاں جگہ پر اتنے بجے ادا کی جائے گی، پھر حضرات کر کے 1-2 دفعہ اور اعلان ہوتا ہے۔ اب یہ موت کا اعلان سننے کے بعد کبھی ہم کو ہوا کہ ہماری بھی کبھی موت کے بارے میں خبر چلے گی؟ ہماری سوچ ہی نہیں جاتی۔
کہ ہمیں بھی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے, کبھی ہماری بھی موت کی خبر چلے گی, ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے. ایک اور کال لے لیتے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالسلام اتاری ہند کے شہر کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا معلوماتی سلسلہ, سبق آموز واقعات, اور اس میں نگران شورا کی آمد مرحبا. اور میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میرے ساتھ بھی معاملہ تھا کہ گھر پر آ کر بھی موبائل کے ساتھ لگے رہنا, اور اس سے کافی دشواریوں کا سامنا بھی ہو رہا تھا. لیکن آپ کے اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا تھا, بڑی اصلاح ہوئی اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ماحول بن گیا. میں یہی عرض کروں گا, آپ نے کال کی, میں پہ آپ تو شکریہ ادا کر لوں. آپ نے کوئی اس سے سبق حاصل کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کو ایک مدنی التجا کرتا ہوں, پلیز جب گھر میں آئیں تو آتے ہی موبائل فون کو فوراً آپ اپنے پاس نہ رکھیں تو بہتر ہے, الا یہ کہ واقعیتاً آپ کوئی بہت اہم یا کسی ایسے اس میں ہے, اور پھر انشاءاللہ گھر والے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے, فیملی ممبرز ہوتے ہیں. لیکن وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ مسلسل آپ کو کال کریں, میسج کریں, آپ ان کو بریک لگا دیتے ہیں کہ نہیں میں آ جاؤں گا گھر پر, تو تھوڑا سا یہ کریں. اور بستر پر جائیں تو بھی مطلب پھر موبائل فون اپنے ساتھ نہ رکھیں. ویسے بھی موبائل فون کا اس طرح کا استعمال کہ جو بستر پر اندھیرے میں آپ کرتے ہیں, آپ کی آنکھوں کو, آپ کے ذہن کو, سب کو نقصان دے رہا ہوتا ہے, اور اس سے آپ کی نیند برباد ہو رہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں ایک خبر آئی ہے, ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ ایک خبر آئی ہے. پھر اس خبر کی میں مزید میں نے معلومات حاصل کی کہ خوش رہنے کے کچھ اصول بیان کیے گئے. خوش رہنے کے اصول, یہ بھی ایک خبر ہے. اس میں نے اس خبر کی جب میں نے ساری جانچ پڑتال کی تو کچھ 4 یا 5 اس میں خوش رہنے کے اصول بیان کیے گئے. تو وہ اصول میں نے بھی مطلب وہ نوٹ کیے. ایک اصول اس میں یہ بیان کیا گیا کہ شکر اور احسان مندی کا مطلب کہ آپ اپنا وہ جائزہ لیں. یعنی میں اس کو دیکھیں, یہ سب سبق کی باتیں ہوتی ہیں, عموماً خبریں اس طرح کی آ جاتی ہیں, مگر لوگ اس میں اپنے لیے ایک اسلام و دین کی محبت کا بھی پہلو نکالیں. جیسے میں نے جب یہ چیزیں پڑھی تو میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں تو اسلام و شریعت و دین ہماری زبردست رہنمائی کرتا ہے. دعوت اسلامی والے اس کے مبلغین تو زمانے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انگریز کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے, انگریز کی طرف سے کوئی تحقیق آتی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی تحقیق اور ریسرچ چاہیے. ارے اللہ کے بندو, قرآن و حدیث کو پڑھیں اور شریعت کو پڑھیں. ایک سے ایک چیز شریعت و اسلام و دین میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم ابھی مطلب کہ نیلی پیلی آنکھوں سے کوئی چیز آ جاوے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جناب کوئی بہت ہی انوکھی چیز آ گئی ہے. آپ کے پاس قرآن ہے, آپ کے پاس حدیثیں ہیں, آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے, صحابہ کرام کی سیرت ہے, بہترین رولر اسلام و دین کے اندر موجود ہیں جنہوں نے کامیاب ریاستیں چلائی ہیں. اسلام اور مسلمان کی اگر مطلب ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو ایک سے ایک آپ کو سائنسدان ملیں گے, محققین ملیں گے. یہ اسلام اور مسلمانوں کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے, ان کو مطالعہ کریں, وہ سب ملے گا. ہماری چونکہ جنریشن ان چیزوں سے نابلد ہے, بالکل پتہ نہیں ہے, بتانے والے بھی شاید نہیں ہے, بلکہ جو بتائیں ان کو بھی علم نہیں ہے, تو وہ اسلام و دین کے بارے میں اتنا نہیں بتا پاتے. البتہ شکر کے اور نعمتوں کے پہلو کو مد نظر رکھ کر آپ خوش رہ سکتے ہیں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, یعنی اس کو پھر میں اس طرح دیکھ رہا تھا کہ انسان کے اوپر ایک مصیبت آتی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. وہ یہ دیکھے کہ اس ایک پریشانی اور ایک مصیبت تو ہے, ساتھ ساتھ کتنی چیزیں جن سے میں بچا ہوا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے کان میں درد ہے, کان میں زبردست درد ہے, مگر یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کی آنکھ درست ہے, آپ کا سر درست ہے, آپ کی زبان درست ہے, آپ کی داڑھ میں درد نہیں ہے, آپ کے گلے میں درد نہیں ہے, آپ کے پیٹ کی مرور نہیں ہے, آپ کی انگلیوں میں درد نہیں ہے, آپ کے بازو میں درد نہیں ہے, آپ کے گھٹنے میں درد نہیں ہے, آپ کے پاؤں میں درد نہیں ہے, آپ کی اس وقت کمر میں درد نہیں ہے, آپ کو اس ٹائم پہ بخار نہیں ہے, آپ کو اس ٹائم پر کھانسی نہیں آ رہی ہے, اس ٹائم پر آپ کو نزلہ شدید نہیں ہو گیا ہے, اور اس ٹائم پر آنکھوں سے دھرا دھر پانی نہیں بہہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک تکلیف ہے, مگر ایک تکلیف
کے ہوتے ہوئے یہ جو ہزاروں قسم کی راحتیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، تو اگر ہم ان تکلیف کو صرف سامنے رکھیں گے تو اداس ہو جائیں گے، راحتوں کو، نعمتوں کو سامنے رکھیں گے تو شکر کا پہلو بھی بالکل ہمارے سامنے واضح آ جائے گا، تو اس سے دل کو فرحت اور ایک خوشی والے لمحات نصیب ہوتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اچھی نیند کریں، خوش رہنے، یعنی واقعیتاً جب آپ کی نیند صحیح ہو جاتی ہے نا، اور جب آپ اٹھتے تو بڑے آپ ایک فرحت اور راحت اور بڑے آپ فریشنس آپ کی طبیعت میں ہوتا ہے، نیند اچھی ہو گئی ہے۔ واقعی نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، جن کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جن کو نیندیں نہیں آتی، اور جو بار بار رات پہ اٹھتے ہیں، جن کو بے خوابی کا مرض جن کو لگ جاتا ہے، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ تو نیند اچھی لیں۔ ہمارے 7-8 گھنٹے کی نیند عموماً ایک نارمل نیند کہلاتی ہے۔ اچھا، اب اچھی نیند کے لیے سونے سے پہلے اپنے موبائل کو کم از کم پونا گھنٹہ پہلے آپ اپنے آپ سے دور کر دیں، اور ایک ماحول ہوتا ہے سونے کا، ایک نارمل سا اندھیرا ہوتا ہے، بعض زیادہ اندھیرے میں سوتے ہیں، بعض کم اندھیرے میں سوتے ہیں، اور مطلب اپنی بستر وغیرہ کی ترکیب ایسی ہو کہ پھر آپ کو نیند آ جائے، تکیہ وغیرہ بھی آپ کے مطلب کا ہو کہ آپ کو نیند آ جائے، تاکہ آپ ایک اچھی نیند لیں۔ نیند کے لیے ضروری ہے کہ نیند کے لیے ٹائمنگ دیکھ لیں کہ آپ کی نماز میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کو بہت اچھی نیند آتی ہے صبح کے 5 بجے، اور 1 گھنٹے کے بعد فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سوتوں کو تو شیطان جو تھپکی دے کر سلاتا ہوگا نا، تو وہ بس وہ، لیکن وہ 8-9 بجے پھر ان کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، فجر کا وقت نکل گیا، نیند اس کا تو کئیوں کو تجربہ ہوگا جو میں اس وقت درس کر رہا ہوں۔ ایسا شیطان بعض اوقات تھپکی دے کر سلا رہا ہو تو ایسی زبردست، جس کو میں میٹھی تو نہیں بولوں گا، یہ بڑی مطلب کہ بڑی خراب نیند ہے جس سے آپ کی فجر جاری ہے۔ یا بعض اوقات دوپہر کو ایسے ٹائم میں نیند آ رہی ہے کہ آپ کی عصر چلی جائے گی، جماعت چلی جائے گی، یا دیگر نمازوں کا پرابلم ہوگا۔ تو نیند اچھی لینی چاہیے، مگر اچھی نیند سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرے ہمیں اٹھنے پر بھی قدرت ہو، اچھی نیند لے مگر اٹھنے پر قدرت ہو۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت ہے امیر علیہ سنت، اللہ ان کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ میں نے دیکھا ان کو اٹھنے پر قدرت ہے۔ یہ 1-1.5 گھنٹے کے الارم پر بھی اٹھ جاتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے کی نیند پر اٹھ جاتے ہیں۔ اٹھنے پر قدرت تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھنے پر قدرت دی ہے، تو اس سے آپ کے کئی کام جو ہے نا وہ سنور جاتے ہیں، اور آپ بہت ساری چیزوں کو آپ کور کر جاتے ہیں۔ تو اچھی نیند لے، تو یہ بھی ایک مطلب یہ خبر آئی تھی، میں نے کہا چلے اس سے ایک سبق لوں، لیکن میں اس کو اپنے مذہبی سانچے میں، اسلامی اور مدنی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، مجھے ایک پچھلے دنوں میں بیرون ملک کا پچھلے دنوں کا میرا سفر تھا، تو مجھے کسی نے ایک واٹس ایپ کیا کہ جناب یہ ہے اور کامیابی کے یہ اصول پر مبنی کچھ کتابیں ہیں۔ تو میں نے اس کی کچھ وہ ہائی لائٹس دیکھی، جھلکیاں۔ میں نے کہا یار ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آج تک ہمیں ہمارے دین و اسلام نے بتائی نہیں ہے، سکھائی نہیں ہے۔ یعنی کمال ہے کہ اتنی باتیں، اور اس میں سے کئی باتیں، یعنی کہ میں نے اس کی تھوڑی بہت چیزیں پڑھی تو مجھے لگا کہ اس میں تو کئی کلام ہیں، اس میں تو کئی کلام ہیں۔ اور اگر کامیاب شخص کی کوئی آپ کو، یا کامیاب پرسنالٹی کو اگر آپ کو پڑھنا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی سیرت کافی نہیں ہے؟ اور بھی بہت سارے ایسے مسلمان قیادتیں اور مسلمان مطلب کہ وہ گزری ہیں شخصیتیں کامیاب، ہمارے اولیاء کرام کامیابی ہے، غوث پاک کامیاب ہے۔ تو یوں تو یہ سب سمجھنے کی باتیں، تو ہم ان میں سے میں اسلامی پہلو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آج تک اس سے بہتر باتیں ہم کو دعوت اسلامی نے بتا دی ہیں۔ مگر جب اب ایک مذہبی، جیسا ہے کہ مذہبی آدمی سے ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کون سی باتیں کر رہا ہے بھائی، مطلب جو باتیں آپ کو لاکھوں کروڑ روپے کورسز کر کے ملتی ہے نا، وہ دعوت اسلامی کے یہاں مفت بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ قدر کریں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، قدر کریں۔ بڑے بڑے پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں لاکھوں لاکھ روپے کے، دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر میں جانتا ہوں آپ کو وہ باتیں فری ڈیلیور کی جا رہی ہے، لیکن وہ خرچہ کر کر ایک اچھے سے انوائرمنٹ کے اندر کرسی ٹیبل اور یہ سارے وہ بنا کر، اور وہ کوئی چھٹی وٹی ڈات بھی اگر مل کر ایسی بات کرتا ہے، میں نہیں کہتا اس کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، نہ میں اس کی نیگیٹیوٹی پر زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے پوزیٹیوٹی رکھ رہا ہوں کہ صرف اس سے متاثر ہونے کے بجائے اسلام و دین کی باتوں کو بھی تو غور کریں نا۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو یہ نیند اچھی لینے کے بعد پھر ایک چیز تھی، اس میں لکھا مراقبہ، اگر میں نے غلطی نہیں کی تو
تو غور و خوض کرنے کی عادت. ہمارے یہاں دعوت اسلام 12 منٹ کا فکر مدینہ ہے, آپ کر کے دیکھیں 12 منٹ کا فکر مدینہ, غور و خوض کریں, یہ بھی ایک مراقبہ طور پہ لے لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک راحت و فرحت محسوس ہوگی. پھر یہ تھا کہ اس کو اپنے انداز سے میں نے لیا ہے کہ اچھے ماحول میں رہیں, نیک ماحول میں رہیں, اور گھر والوں کو بھی ٹائم دیں. دیکھیں جب آپ ایک فیملی کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارتے ہیں نا کھانے پینے کے حوالے سے, اور وہاں بھی غیبت و بری اور ٹینشن بڑی سی باتیں نہ ہوں, تو آپ اٹھیں گے تو آپ کو ایک فرحت ملی ہوئی گی, آپ کو لگے گا کہ یار میں ایک خوشحال فرد ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اپنی تمام ازواج مطہرات امہات المومنین کے گھروں پر جایا کرتے تھے. جی ہاں, باری باری ایک ایک گھر میں کئی مطلب یہ بھی آپ کی زندگی مبارک ایک حصہ ہے کہ آپ گھروں پہ جاتے تھے, فردن ایک کے یہاں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. پھر جن کے یہاں باری ہوتی تھی ان کے یہاں آپ قیام فرمایا کرتے تھے. اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو گھر بار کے ساتھ اور پھر ایک اچھے ماحول میں اچھی گیدرنگ کے ساتھ نیک لوگوں کے عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھے, آپ خوش رہیں گے, آپ کو ایک فرحت محسوس ہوگی, آپ کی کئی بیماریاں اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. پھر اس میں ایک بات اور اچھی لکھی تھی کہ سوشل نیٹ ورک سے نکل کر جو مطلب کہ ایک ریئل نیٹ ورک ہے, اصل جو رابطے ہیں, یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے جو رابطے ہو رہے ہیں اس پہ کمی لائیں, اور جو اثر رابطے ہیں نا اس کو بحال کریں. ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ بہت سارے کام جناب سوشل میڈیا پہ کر دو, میسیجز کے ذریعے کر دو, پیغامات کے ذریعے کر دو, اس کو آڈیو بھیج دو, اس کو ویڈیو بھیج دو, یہ کر لو. مطلب لوگ دور ہو گئے. فزیکلی ملنا, پرسنلی ملنا اور ڈائریکٹ بیٹھ کر بات کرنا, اس کی اہمیت ختم نہیں کی جا سکتی. اور چونکہ ہم نے اس کی اہمیت کم کر کے ہم اپنی زندگی کو پوری الیکٹرانک بیس پر لے گئے. ہماری زندگی الیکٹرانک بیس پر اس پر رن کر رہی ہے, میڈیا بیس پر رن کر رہی ہے, اور ہم نے بس اسی چیز کو ذرائع بنا لیے. ہوا یہ کہ ہم اکیلے مل کر کئیوں سے رابطے کرتے, جب وہاں سے آتے تو ہم پزل ہو جاتے ہیں. انسان کی زندگی کا ایک اپنا انداز ہے, سونے جاگنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے, اتنی دیر تک وہ لوگوں سے رابطے کر سکتا ہے, اتنی بات کر سکتا ہے, سن سکتا ہے. تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جو پرسنلی سامنے بیٹھ کے, ٹھیک ہے مانتے اس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے مگر اس میں نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے. اور مطلب یہ نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں, میسیج وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ اپنے کنوے کرنے کی چیزیں, پہنچا چیزیں ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی رہے. لیکن ہر چیز کا استعمال جب ہم لمٹ سے زیادہ کرتے ہیں نا, ہمارے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں, اور جن میں ہمارے لیے راحت ہے, فرحت ہے, سکون ہے, دنیا اور آخرت کے زیادہ فائدے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چند سبق آموز خبریں تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک عرصے کے بعد ایک تعارفی طور پر اور ایک نئے انداز سے ہم لے کر آئیں آپ کے پاس. کال چلائیے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, اور میں ابھی مدنی چینل گھر پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے گھر والے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی نا ایسا ہی کام کرتے ہیں گھر آ کے. تو میں نے اب پروگرام دیکھا تو میں نے کوشش انشاءاللہ کروں گا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے گھر بار کو اللہ خوش رکھے. یہ سارے اسلامی بھائی نیت کریں, اسلامی بہنیں بھی نیت کریں. بعض اوقات مرد تھکا ہوا گھر آتا ہے اور وہ فون پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بھی مطلب نہیں لفٹ کرا رہی ہوتی ہے. بعض عورتوں کو بھی ایک سوشل ایکٹیویٹیز کا مطلب وہ بھوت سوار ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ نہ کریں, گھر کو گھر ہی رہنے دیں تو اچھا ہے. گھر گھرستی کا ایک اپنا انداز ہے, اس کو رہنے دیں, اور نیکیوں بھرا, پرہیزگاری والا, اور درس و بیان والا, اور خوش و خرم والا, پرامن والا, ایک دوسرے کی عزت کرنے والا گھر کا ماحول بنائیں. اللہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ابھی نگران شورا نے ماشاءاللہ وہ قرآن کے حوالے سے اور نیند کے متعلق بات کر رہے ہیں, تو کچھ عرصہ سے بے خوابی مجھ میں بھی جاری تھی, لیکن الحمدللہ قرآن پاک پڑھنا شروع کی ہے روزانہ ایک پارہ ترجمے کے ساتھ. تو الحمدللہ میرا وہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا, اور ایسی لذت ملتی ہے کہ اب دل کرتا ہے کہ قرآن پاک بس پڑھتے ہی جائیں پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے. سبحان اللہ. بہت اچھی کال کی آپ نے, اور ایک پریکٹیکلی ایک عملی طور پر آپ نے بتایا. ہماری کوشش ہوگی ہمارا یہ سلسلہ
45 سے 50 منٹ بٹوین 45 ٹو 50 منٹ کا یہ ہمارا سلسلہ ہوگا، کیونکہ اور مزید سلسلے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔